پھر رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے، وہ رات بھی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے نبی، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو، تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات جس رات میں قرآن اترا ہے، اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے یہاں 84 سال سے بہتر ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ ہم نے قرآن کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیا ہے، اس قرآن کی قدر ہم کو نہیں معلوم ہے۔ یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس قرآن کی قدر کرو، اس قرآن کی ویلو کو سمجھو، اس قرآن کی قیمت کو سمجھو۔ مان لیجئے ہائی اسکول اور انٹر کی پریچھا دینے والوں کو ہمارے یو پی میں یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، انٹر اور بی اے کرنے والوں کو یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے۔ اس ٹیبلٹ کو، اس لیپ ٹاپ کو ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری دے رہا ہے تو اس کی بڑی ویلو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے موبائل پر میسج آ جائے، دیش کے پرائم منسٹر کا میسج آ جائے، اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا میسج آ جائے، اور اس میں آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہو، آپ تو باغ ہو جائیں گے، اتنی بڑی ہستی کا میرے پاس میسج آیا۔ او لوگو، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے، یہ انتم سندیش ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ او لوگو، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے، مارگ درشن کا کام کرتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ حق اور باطل کو کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب، لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پڑوسی ملک کے دورے پر ہیں، ایک کرسچن نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بائبل کی فلاں آیت پڑھی ہے، آپ نے غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں نے غلط کوٹ کیا ہے آپ پروف لا کے دے دو، میں مان لوں گا۔ اپنی دوسری تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا کے اندر کئی ہزار نسخے ہیں، اور ان ہزاروں نسخوں میں بہت ڈیفرنس ہے، بہت فرق ہے، بہت انتر ہے، بائبل کے الگ الگ ایڈیشن میں بہت انتر ہے۔ دوسری طرف آ جاؤ قرآن کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس قرآن کی کاپی کے اوپر، اس قرآن کے نسخے کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے۔ اور معلوم ہے وہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ اے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے نکال سکو اس کو، ایک دم کوئی مروت نہیں، نکال دو اس کو، اور ایک دم خاموشی کے ساتھ تقریر سننے دیجیے، ڈونٹ ڈسٹرب، بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو قرآن کریم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
اور قرآن کے جس نسخے پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے وہ آج بھی تاشقند کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے. اور آپ کو جان کر کے آشچर्य ہوگا, حیرت ہوگی کہ اس قرآن میں اور آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے there is no difference, کوئی انتر نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اتنا ہی نہیں, عثمان غنی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ ان سے انتقام لے لے گا, ان سے بدلہ لے لے گا. اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی یہی آیت وہ پڑھ رہے ہیں. اسی حالت میں ان کو ذبح کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے, بہت محبت کیا کرتے تھے. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا. اور عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ. او لوگو, اگر تمہارا دل پاک اور صاف ہوتا تو قرآن کو سن کر کے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا, کبھی تمہارا دل آسودہ نہ ہوتا, کبھی تمہارے دل کو سیری حاصل نہ ہوتی کہ میں نے بہت قرآن پڑھ لیا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ آخری بار تم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر غور کرے, اس نے آخری بار بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کب پڑھا تھا؟ ذرا بتا دینا مجھے. اب اگر میں یہ پوچھوں کہ آخری بار تم نے واٹس ایپ کب دیکھا تھا, کہو گے 10 منٹ پہلے. میں پوچھوں آخری بار تم نے فیس بک پر ریلز کب دیکھی تھی؟ مولانا صاحب ابھی تقریر سننے کے پہلے تو دیکھی تھی. تم نے لاسٹ ٹائم یوٹیوب کے شارٹس کب دیکھے تھے؟ ابھی تو تقریر میں آنے کے, جلسے میں آنے کے پہلے ہم نے دیکھا تھا. یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے, سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہو لوگو, یہ دل مردہ ہو چکے ہیں, یہ دل کٹھور ہو چکے ہیں, یہ دل سخت ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں کو قرآن اب اچھا نہیں لگتا, ہمارے دلوں کو قرآن, ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے. ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہوتا ہے. کبھی بکرا کھسی ذبح کرتے ہیں آپ, یا بڑا جانور آپ ذبح کرتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے دل کتنا بڑا ہوتا ہے, دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ہمارا دل تو گوشت پوست کا معمولی بنا ہوا دل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے, سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. او لوگو, اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا, پہاڑ بھی قرآن کو سہن نہ کر پاتا. یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے, اتنی پاورفل کتاب ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. او لوگو, تمہارا پروردگار مثالیں بیان کر رہا ہے, تم غور کیوں نہیں کرتے؟ عمر ابن خطاب کو دیکھو, اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں, ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے. اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں عمر بن خطاب. ایک دن خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں, اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے. عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے اتنی اچھی کتاب ہے, اتنا اچھا کلام ہے, یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے, یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے, کوئی کویتا ہے, کوئی شاعری ہے. شاعری پسند ہے نا آپ کو؟ ہمارے مئو سے اسید نام کا یہ بچہ آیا ہے. کیوں آیا ہے بھائی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے, حمد سنا رہا ہے, کلام سنا رہا ہے. شاعری پسند ہے آپ کو؟
पिछले साल एक प्रोग्राम में मैं आया था, कहीं पर अदनान प्रतापगढ़ी को मैंने देखा, उनको बुलाया गया, छोटा सा बच्चा है उसको बुलाया जा रहा है, सुफियान को बुलाया जा रहा है। शायरी पसंद होती है इंसान को, शायरी में एक अट्रैक्शन होता है। उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा हुआ बिकौल शाइर कलीलम मा तुमिनून। ओ लोगो, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की कुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिकौली काहिनिन कलीलम मा तज़क्करून। ओ लोगो, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने पूछा, उमर कहां जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल ही दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनोई इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूं। वहां से रास्ता बदल दिया। हजरत उमर कहां पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर पहुंचे। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को खोला गया। हजरत उमर ने कहा, मुझे पता लगा है तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है, मेरी बहन, इतना गलत काम तुमने कैसे कर दिया? इतना कहने के बाद अपनी बहन को मारने लगे। बहनोई बचाने के लिए आए, बहनोई को भी मारने लगे। हजरत खब्बाब तो एक कोने में छुपे हुए थे, बहनोई भी लहूलुहान, बहन भी लहूलुहान। बहन ने कहा कि ऐ उमर, कान खोल करके सुन ले, जितना मारना है मार ले, जितना सितम करना है सितम कर ले। ऐ उमर, अब इस्लाम हमारे दिल के अंदर दाखिल हो चुका है, अब तो इस्लाम को हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। हजरत उमर सोचने पर मजबूर हो गए कि वो बहन जो कल तक अपने भाई की आंखों से आंखें मिला करके भी बातें नहीं करती थी, आज कितने धड़ल्ले से मेरी बातों का जवाब दे रही है। इतनी हिम्मत मेरी बहन के अंदर कहां से पैदा हो गई? कहा अच्छा बहना, ये बता, वो जो तू कलाम पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ होकर के आए, कुरान उनके सामने रख दिया गया और कुरान की सूरह ताहा की आयतें उन्होंने पढ़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा। हजरत उमर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उनके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की तरफ माइल होता चला जा रहा है।
جب تلاوت ختم کر چکے کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے۔ دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اندر صحابہ کرام ڈر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کے آئے۔ حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا، ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت بجھ گئی۔ کیا نام ہے؟ کوئی محمد عطاء الرحمان بھائی ہیں، بہت بیمار ہیں، تکلیف میں، انہوں نے مدرسے کو 1000 کا تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ ان کا یہ چندہ قبول کرے، ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈالتا؟ نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ میں جواب دیتا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے ہمارے۔ اس دل پر اب قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میرے۔ اس قرآن کو سن کر کے ڈاکو لوگ ایمان لے آتے تھے۔ فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو جس کا کام لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کر کے چھاپا مارنا اور ڈاکہ ڈالنا ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، رات کا ٹائم ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا ہے، چوری کرنے گیا ہے، مال ہڑپنے گیا ہے، وہ رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا جب ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض نے، فوراً اس کے دل پر اثر ہوا۔ ڈاکو ہے، چور ہے، ڈاکہ ڈال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے، قرآن کی آیت سنی، ڈائریکٹ دل پر اثر ہوا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ، ٹائم آ چکا ہے، ٹائم آ چکا ہے اللہ،
میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ اور چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، فضیل ابن عیاض نے اتنی سچی توبہ کی، کل تک جو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، جو چوری کیا کرتا تھا، جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھا کرتا تھا، آج اللہ کا اتنا نیک بندہ ہو گیا کہ دن رات 24 گھنٹے وہ خانے کعبہ کے پاس رہنے لگا، اللہ کے گھر میں رہنے لگا، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد بن گیا، اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائی، دل بدل گئے ہمارے، نیتیں بدل گئی ہماری۔ قرآن کے اندر جو اثر 1400 سال پہلے تھا وہ اثر آج بھی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑا سافٹ کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن سلمہ ہے، بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایسے جگہ رہتا تھا، ایسی لوکیشن پہ رہتا تھا کہ جب عرب میں کوئی قافلہ آتا تھا، مکے میں کوئی قافلہ آتا تھا تو ہمارے گاؤں کے پاس سے، ہمارے ٹاؤن کے پاس سے گزرتا تھا، راستے میں مڈ راستے میں ہمارا گاؤں پڑتا تھا، قصبہ پڑتا تھا۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آئے، ہم نے اس رسول کے بارے میں لوگوں سے ڈیٹیل پوچھی، لوگوں نے ڈیٹیل بتائی، میں نے پوچھا وہ نبی کیا پڑھ کے سناتے ہیں، تو لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ عمر بن سلمہ کی عمر ماتر 6 سال ہے، 6 یا 7 سال، 6 یا 7 سال کا بچہ ہے، اس نے اس قافلے کے لوگوں سے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے یاد کر لیا۔ اچھا یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب 5-6 سال کا بچہ یاد نہیں کر پاتا ہے۔ آپ کے بہار کے شیرشاہ آبادی علاقے کا رہنے والا بچہ ہے، اس کی لینگویج بنگلہ ہے، اس کی زبان ہندی اردو ہے، وہ تو جانتا بھی نہیں عربی زبان، وہ مدرسے میں آتا ہے، مولوی صاحب اسے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، کچھ بچے 6 مہینے میں، کچھ 1 سال میں، کچھ 1.5 سال میں، کچھ 2 سال میں قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کا بچہ ہے ممبئی میں، اس نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، 6 سال کا بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو تکبر کے طور پہ یا بڑائی کے طور پہ مت لیجئے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن لگا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، میری والدہ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، مسجدیں بند تھی، تالا لگا تھا مسجد میں، رمضان کے اندر تراویح کی نماز گھر میں پڑھنے کا معاملہ آیا، میرے گھر میں کوئی حافظ نہیں تھا، مجھے سورہ بقرہ یاد تھی، میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا یاد کر کے پڑھوں گا، تراویح گھر میں پڑھاؤں گا۔ عام دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، میرے پیچھے میری ماں پڑھے گی، میرے باپ پڑھیں گے، میرے بھائی لوگ پڑھیں، کیونکہ میں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن یہ لاک ڈاؤن کا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرشمہ تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی لکھنا تھا میرے مقدر میں کہ میری والدہ کا آخری رمضان ہے، ان کی زندگی کا لاسٹ رمضان ہے، اسی کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور تراویح کی نماز وہ میرے پیچھے پڑھ رہی ہے۔ پہلے دن میں نے آدھا پارا پڑھایا، دوسرے دن پھر آدھا پارا پڑھایا، تیسرے دن پھر آدھا پارا، چوتھے دن پھر آدھا پارا، 5ویں دن سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے، میں بیٹھ کر کے آدھا پارا میں نے اور یاد کیا، رات میں تراویح میں پڑھ دیا میں نے۔
اگلے دن پھر آدھا پارا یاد کر کے میں نے تراویح میں پڑھایا. اس طریقے سے تقریباً 10:30 11 پارے رمضان کی برکت سے میں نے یاد کر لیے. لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے پیارے بھائیوں آدھا پارا روز بیٹھ کر کے یاد کرتا تھا اور رات میں تراویح پڑھا دیتا تھا. یہ کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کا کمال ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. او لوگوں, ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں 6 سال کا بچہ تھا اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر سن کر کے میں نے یاد کر. اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گاؤں میں جا کر کے مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو, اور جو تم میں قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے اور قرآن سب سے زیادہ یاد جس کو ہے وہی تم کو نماز پڑھائے گا. جب میرے گاؤں کے لوگ آئے تو سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا, اور اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں جب لائے ہیں تو چیپٹر کیا قائم کیا ہے, باب امامت الصبی, کہ اگر بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے, قرآن اچھا پڑھ رہا ہے اور بچہ سمجھدار ہے, صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, تو بچے کو بھی امام بنا سکتے ہیں. بچے کو امام بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن تو اس کو یاد ہے, کہا چل بھائی تو نماز پڑھائے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا, ایک ہی چادر تھی میرے پاس, ایک ہی چادر تھی, وہی لنگی بھی تھی اور وہی میرا کرتا بھی تھی, ایک ہی چادر میں پہنا کرتا تھا, ایک ہی چادر پہن کر کے میں نماز پڑھاتا تھا. میرے پیچھے مردوں کی سب لگتی تھی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی تھی. جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کبھی کبھی پیچھے سے میری شرمگاہ دکھنے لگتی تھی, پیچھے سے میرا پاخانے کا راستہ دکھنے لگتا تھا. عورتوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ارے کم سے کم اپنے امام کو کپڑا تو ڈھنگ کا دے دو, ان کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ جاتی ہے. تب لوگوں نے مجھے خرید کر کے ایک دوسری چادر دی اور مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ایک چادر کے پانے کے بعد ہوئی تھی. یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی قرآن کی ضرورت کیا ہے, ہمارے پاس اتنی نالج ہے, اتنی عقل ہے, ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے. میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. دیکھو نالج ہم حاصل کرتے ہیں 3 چیزوں سے. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں. ہم کوئی چیز دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں. جیسے میری آنکھیں دیکھ رہی, سامنے ٹیوب لائٹ لگی ہے, وائٹ روشنی ہے, ہماری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے. یہ جھالر جو لگی ہے ریڈ کلر کی ہے, وائٹ کلر کی ہے, ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں. کان سے سن کر کے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں. میوزک بج رہا ہے, تقریر بج رہی ہے, قرآن کی تلاوت بج رہی ہے, خسر خسر ہو رہی, کیا ہو رہا ہے, کان سے سن کر کے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم سونگھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں, خوشبو ہے کہ بدبو ہے, مہک آ رہی ہے, اچھی مہک ہے, بری مہک ہے, سونگھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے ٹچ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ موبائل ہے, یہ سخت ہے کہ سافٹ ہے, یہ برف ہے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے, ہم چھو کر کے بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں, کھٹی ہے کہ میٹھی ہے, کڑوی ہے کہ اچھی ہے, ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں. ہم دیکھ کر کے, سن کر کے, چکھ کر کے, ٹچ کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیسی ہے. مگر کبھی کبھی ہمارے یہ 5 جو سینس ہیں کہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے, ٹرین کی کھڑکی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے, آپ کی آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرین کے باہر جتنے پیڑ پودے ہیں, جتنے گھر اور مکانات ہیں, سب چل رہے ہیں, سب موو کر رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں.
आंखों को लग रहा है ऐसा, मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या, ट्रेन चल रही है, कोई पेड़ नहीं चल रहा है, कोई मकान नहीं चल रहा है, मगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि मकान चल रहा है, पेड़ चल रहा है। तो आंखें धोखा खा गई। आपको बुखार है, फीवर हो गया आपको, मैं आपके पास मीठी चाय लेके आया, आपने पिया, कहा अरे यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने बड़ी फीकी चाय पिलाई। चाय तो मीठी है मगर आपकी जबान धोखा खा गई। क्यों? आपको फीवर है, बुखार है। पता ये चला कि ये 5 सेंस जो हमारी बॉडी में है ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं, और जब ये धोखा खाते हैं तो कौन सी चीज हमें बताती है कि सही क्या है गलत क्या है? हमारी अक्ल बताता, हमारा ब्रेन बताता, हमारा माइंड बताता है। मगर माइंड भी कभी कभी धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर आप शादी करते हैं, आपकी माँ आपके लिए रिश्ता देखने जाती है, अक्ल कहती है कि अरे रिश्ता देखने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बहन मौजूद है ना, इसकी बहन इसी घर में रहती है, इस घर के सारे तौर तरीके जानती है, बहन से शादी क्यों नहीं करा देते? अक्ल कहती है जब शादी ही करना है तो बाहर क्यों रिश्ता देख रहे हो, घर के अंदर क्यों नहीं कर लेते? मगर यहाँ अक्ल की नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी अल्लाह की वही क्या कहती है, अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बहन और बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो पता ये चला कि जहां 5 सेंस काम करना बंद कर दे वहां अकल काम करती है, और जहां अकल काम करना बंद कर दे वहां अल्लाह की वही काम करती है, अल्लाह की शरीयत काम करती है। और अल्लाह की शरीयत 2 चीजों का नाम है, एक का नाम कुरान है और एक का नाम सुन्नत है। इन्हीं दोनों चीजों का नाम शरीयत है, इन्हीं दोनों चीजों का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअइन, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं। लन तदिल्लु बादहुमा, इन 2 चीजों को जब तक तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। कुरान और हदीस, इन्हीं दोनों चीजों पर जब तक पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान मेरे प्यारे साथियों अल्लाह की आखिरी किताब, और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद ली है। तौरात की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, ज़बूर की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, इंजील की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई। मगर जब कुरान अल्लाह ने नाजिल किया तो ऐलान कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ लोगो, इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे हैं, सारे नुस्खे अगर जला भी दिए जाएं, खत्म भी कर दिए जाएं, नष्ट भी कर दिए जाएं, 5 साल का बच्चा आएगा और कहेगा आओ मुझसे सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान पढ़ के सुना देगा। ये अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का सिस्टम रखा है, अल्लाह ने कुरान की सुरक्षा का सिस्टम रखा है। और ये भी याद रखो मेरे भाइयों, कुरान शिफा भी है। हमने ये समझा कुरान हमारे बुखार और जुकाम की दवा है। बच्चे को नजर लग गई, कुरान पढ़ के दम कर दिया। कोई बीमार हो गया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। हमने कुरान को जिस्म की बीमारियों के लिए शिफा बना के रखा है। यकीनन कुरान फिजिकल बीमारियों के लिए भी शिफा है, मगर उससे बढ़ करके कुरान रूह की बीमारी के लिए शिफा है। कुरान स्पिरिचुअल बीमारी के लिए शिफा है। रूह के अंदर जो बुराइयां हैं, रूह के अंदर जो बीमारियां हैं, जैसे आपके रूह के अंदर एक बीमारी होती है जिसको लालच की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हसद की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है माल की मोहब्बत, एक बीमारी होती है दुनिया की मोहब्बत। कुरान इन तमाम बीमारियों से आपके दिल को शिफा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ओ लोगो, ये कुरान तो बहुत बड़ी नसीहत है और कुरान तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। बरकत वाली किताब है ये कुरान।
دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھو گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 نیکی کے برابر ہے، تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم الف لام میم پڑھو گے تو تم کو ایک نہیں 30 نیکی ملے گی، کیونکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ سوال پیدا ہوا ہے اللہ، میں شیرسا بادی ہوں، میں بنگلہ بھاشی ہوں، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی ہے، میں قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو فلوئنٹلی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں رفتار کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اے اللہ میری زبان لڑکھڑاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم، تو کیا مجھے قرآن، کیونکہ گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، کھینی، یہ تمام چیزیں آپ کے شریر کو برباد کر رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کے شریر کو برباد کرے وہ حرام ہیں، وہ مکروہ نہیں ہے۔ معاف کیجیے، مکروہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک سوال ابھی میرے پاس ہے، میری جیب میں پرچی رکھی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا مولوی صاحب ذرا اس مسئلے کو بیان کر دیجئے گا کہ ایک آدمی جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے سال کی سال نماز پڑھاتا ہے اور مسئلہ بیان کرتا ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ دیکھو نماز ہو جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے، اور نماز اسی حالت میں پڑھنی چاہیے الگ مسئلہ ہے۔ نماز آپ جب پڑھیں تو بہترین لباس میں پڑھیں، جو لباس آپ عزت دار کا جو لباس ہے، جو آپ کہیں جاتے جو لباس پہن کے جاتے وہ لباس آپ پہن کر کے نماز پڑھیں۔ کسی کے یہاں شادی میں جانا ہو آپ جنگیہ پہن کے اور گمچھا رکھ کر کے جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے آپ۔ پردھان جی اپنے گھر پہ آپ کو بلائیں گے، آپ بہترین سفید کرتا پائجامہ پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر کے سج سمر کے جائیں گے کیا آپ جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو اور گمچھا رکھ کر کے اور جنگیہ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو مستحب کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر مسجد میں آپ جاتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ پہلے داہنا پیر اندر ڈالیں اور پھر بایاں پیر اندر ڈالیں، اور مکروہ یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں ڈالیں اور بعد میں دایاں ڈالیں، یہ مکروہ ہے۔ جو چیز حرام ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ مکروہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے، ایک بار وہ پیڑ پہ چڑھ کر کے مسواک توڑ رہے تھے، اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی، اور صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنس رہے تھے کہ دیکھو عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی۔ آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ کی ٹانگوں کو پتلا سمجھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو۔ لہما اسقلان علی المیزان من احد، اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگ قیامت کے دن ترازو کے اوپر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوں گی۔ اللہ کے آپ کا کیریکٹر تولا جائے گا، آپ کا ایمان تولا جائے گا، آپ کا عمل تولا جائے گا۔ اگر آپ فزیکلی کمزور بھی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے اس کی ویلیو نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے مگر آواز بہت اچھی تھی، قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، بالکل فریش فریش سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا،
قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، ہر امت میں اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے، اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ بس کرو، روک دو تلاوت، روک دو۔ کہتے میں نے نظریں ڈال کر کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کے کندھے پر قیامت کے دن جو ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں۔ جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے تک آن لائن ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہ ماں کو اپنی ذمہ داری یاد ہے، نہ باپ کو اپنی ذمہ داری یاد ہے۔ جوان لڑکی بے پردہ گھر سے بن کر کے، سنور کر کے، میک اپ کر کے، اپنے جسم کی نمائش کر کے نکلتی ہے، اور ماں 70 سال کی ماں بیچاری چادر اوڑھ کر کے، نقاب اوڑھ کے نکلتی ہے، اور 20 سال کی چھوکری کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے، اگر آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اگر آپ بیٹی والے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، تو یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا عبداللہ بس کر، اب میرے اندر طاقت نہیں اور سننے کی۔ صحابہ کرام تو قرآن سنتے تھے رونے لگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ کو دیکھو، حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ چاشت کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ اس سامنے کی پبلک میں کوئی جانتا ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے، چاشت کی نماز کس کو بولتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں چاشت کی نماز؟ بولو بھائی، نہیں جانتے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی مغرب کے ٹائم ہے؟ کب پڑھتے ہیں بھائی؟ اچھا چلیے ماشاءاللہ، کچھ لوگ تو جانتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں، عبد الغفار صاحب تو بیچارے ٹائم کم دیتے ہیں، جو دوسرے مقررین ہیں، بہت سارے مقررین 1 مہینہ کنٹینیو آپ یہاں پروگرام کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو برائی کا لیول ہے، جو لا علمی کا لیول ہے، وہ برابر بڑھ ہی رہا ہے۔ بے نمازی برابر بے نمازی ہو رہے ہیں، نشہ کرنے والے برابر نشہ کر رہے ہیں، بے پردگی کرنے والی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ اب تو حالات یہ ہے کہ مسجد کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے، قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم حکومتوں کو کیا بولیں گے؟ ہم پرشاسن کو کیا بولیں گے؟ آج اپنی وقف کی ہوئی زمین کو بھی مسلمان خود ہڑپنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، جلسے کراتے ہو تو کم سے کم اپنے دینی لیول میں، اپنے نالج لیول میں بھی اضافہ کیجئے۔ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔ چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ مسئلہ یاد رکھیے، چاشت کی نماز پڑھنے کا 2 ٹائم ہے۔ ایک تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اس ٹائم بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ٹائم تھوڑا اور لیٹ، جب تھوڑی سورج کی تپش اور بڑھ جائے، اور وہ ٹائم ایسا آ جائے کہ اونٹ کے بچے اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو ان کا پیر دھوپ سے جلنے لگے، آپ کہہ سکتے ہیں 8 بجے 9 بجے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی چاشت کا ٹائم ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ آپ غریب ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے، دان نہیں کر سکتے،
2 رکعت آپ چاش کی نماز پڑھ لیجئے. آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں, جتنی ہڈیاں ہیں, ہر ہڈی اور ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ صدقہ اور دان آپ کا قبول کر لے گا. یہ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی تھی. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں. ان کے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا وہ ان سے ملنے کے لیے آیا, جس کا نام قاسم بن محمد تھا. اس نے دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں. اس نے دیکھا کہ پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. اور سورہ طور کی یہ آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے. سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم جنتیوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں. ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے اللہ کاش تو عائشہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے. ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی جان سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. میں وہاں سے مارکیٹ چلا گیا, میں وہاں سے بازار چلا گیا, میں نے اپنا سودا سلپ لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. یہ تھی نبی کی بیوی جو قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں. قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا. میرے بھائی آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ ہو گئے. قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہا ہا کر کے ہنستے رہتے ہیں. قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں, پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں, راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے پیارے نبی جب قبرستان جایا کرتے تھے, انصاری صحابی کا جنازہ ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے قبر کو دیکھا اور قبر میں اپنے صحابی کی لاش کو اترتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی رونے لگے. فبکا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ بھی رونے لگے اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب رونے لگے. اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے بھائیو, اے میرے صحابہ, اس قبر کی تیاری کرو, یہاں تم سب کو آنا ہے. بنارس سے ایک مرتبہ میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا. تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شاہ گنج. میں وہاں پروگرام میں جا رہا تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے, کار چلا رہے تھے. راستے میں ایک جنگل آیا. اچانک ان کی ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا. جنگل کے بیچ میں ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا. گھپ اندھیرا. جنگل کے بیچ میں کار کھڑی ہے, ہم کار کے اندر ہیں, اے سی چل رہی ہے, لیکن لائٹ بند ہو گئی, اندھیرا ہو گیا. تو ہمارے دل اور دماغ میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی. غور کرو میرے پیارے بھائیوں, ہم قبر کے اندر جب جائیں گے, ہمارے ماں باپ ہم کو دفنانے کے بعد, ہمارے بچے ہم کو دفنانے کے بعد, ہمارے رشتہ دار ہم کو دفنانے کے بعد مٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر کے چلے جائیں گے. منکر نکیر آئیں گے. اس قبر کی تاریکی میں ہمارے پاس کوئی موبائل کا ٹارچ نہیں ہوگا جس کو ہم جلا سکیں, کوئی اے سی اور کولر نہیں ہوگا جس کی ہوا کھا سکیں. منکر نکیر آئیں گے اور 3 سوال کریں گے, من ربو کا, من نبیوں کا, ماں دینوں کا. اے اللہ کے بندے, تو بتا تیرا رب کون ہے, تو بتا تیرا دین کیا ہے, تو بتا تیرے نبی کون ہے. اور یہ 3 سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی بکس میں نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب وگیان اور سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب ہسٹری اور اتہاس کی کتاب میں نہیں ملے گا, بھگول کی کتاب میں نہیں ملے گا, ہائی اسکول اور انٹر کے سلیبس میں نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب
مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کے جو بچے جس کتاب کو پڑھ کے حافظ ہوئے ہیں، اس کتاب کے اندر ملے گا قرآن جواب دے گا ان تینوں سوال کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ اور جب بندہ صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے یہ سوال، ان سوالوں کا جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا، اس لیے میں نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کتاب پر آپ محنت کرو، اس کتاب کے پڑھنے والے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائیوں، مدرسوں میں پڑھانے والے ان مولویوں کو حقیر مت جانو۔ کمیٹی کے لوگوں نے مجھ کو پرچی دی ہے کہ مولوی صاحب ذرا چندے کے لیے بول دیجئے، چندہ بہت کم ہوا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اسی آپ کے شیرزابادی سماج میں فضول کاموں کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ مشاعرہ ہو جائے ابھی لاکھوں روپے خرچ ہو جائے، کوئی فضول چیز ہو جائے، کوئی کھیل ہو جائے، کوئی ناچ گانا ہو جائے، لاکھوں روپیہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ سال بھر کے مدرسے کا بجٹ آپ کے چندے سے چلتا ہے، اور آج اگر جلسے والوں کو اردو بھاشی مقرر سے یہ کہنا پڑے کہ چندہ کم ہوا ہے، آپ تعاون کی اپیل کیجئے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میرا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، انورودھ کر سکتا ہوں، نویدن کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ مدرسے کے بچے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، جو ہو سکے دل کھول کے تعاون کرو۔ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ جانا تو اس ادارے کا بھرپور تعاون کر کے جانا کہ اسی مقصد کے لیے جلسہ ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں میرے نبی کی ایک سنت آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے اپنی فیملی کی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت کو پہلے پورا کیا ہے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، ان کو پتا لگا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ کوئی ایک نوکر مجھ کو مل جائے، کوئی ایک نوکرانی مجھ کو مل جائے، میرے گھر کا کچھ کام آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی کو پیغام اپنا پہنچا دیا حضرت عائشہ کے ذریعے کہ میرے ابا آئے تو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور غلام آئے ہیں، ایک غلام آپ کی بیٹی کو مل جائے یا ایک لونڈی آپ کی بیٹی کو مل جائے تو بیٹی کا کام آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی شام کو آتے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی غلام کے لیے آئی تھی، نوکر کے لیے آئی تھی۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی شام کو اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر آتے ہیں اور بستر پہ آ کر کے اپنی بیٹی اور داماد کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بچی، مجھے پتا چلا کہ تو غلام لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، تو لونڈی لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، اے میری بچی ابھی تو میرے مدرسے کے جو طلباء ہیں، جو اصحاب صفہ ہیں، جو دین حاصل کرنے کے لیے جو میرے غریب صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، اے میری بچی ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے جینے کا انتظام نہیں ہے، اے میری بچی ان غلاموں کو بیچ کر کے پہلے میں ان کا انتظام کروں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی سنت کو بھی آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنی بیٹی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، پہلے اپنے مدرسے کے بچوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ حقیر نہ جانو اس مدرسے کے بچوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے، جو قرآن کا ٹیچر ہے، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے بہترین کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں سائنس پڑھانے والے کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 20,000۔ آپ کی نظر میں گणت پڑھانے والے ٹیچر کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 15,000۔ اور قرآن پڑھانے والے ٹیچر کی 10,000، 8,000، 6,000۔ ابھی بنگال میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے،
بنگال میں ممتا بنرجی جو ہیں وہاں امام کو بھی کچھ سیلری دیتی ہیں، بیچارہ اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کراتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھاتا ہے۔ پرائیویٹ مدرسے کے جو ناظم ہوتے ہیں، جو کمیٹی ہوتی ہے، جو سیکریٹری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مودی اور یوگی سے بھی بڑا ڈکٹیٹر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس مدرسے کی کمیٹی کے لوگوں نے کیا کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو 24 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی کرنا پڑے گا۔ کا کیا مطلب؟ کہا 2 بجے تک آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے، پھر شام کو ہاسٹل کی نگرانی بھی آپ کو کرنا ہے، رات بھی یہیں گزارنا ہے، ہم آپ کو 12,000 سیلری دیتے ہیں، آپ سے سارا کام لیں گے۔ ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی مجھے بخش دو، میں امام بھی ہوں اپنے محلے کی مسجد کا، میں ڈیلی آتا جاتا ہوں، میرا خیال کرو، میں رمضان میں اتنی محنت سے چندہ لاتا ہوں، میرا خیال کرو۔ کہا نہیں، کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے مدرسوں کی مینجمنٹ کے اندر، اور ان پرائیویٹ پڑھانے والے غریب اساتذہ اور معلمین پر بڑا ظلم بھی ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی کو حد سے زیادہ دکھ نہ دو۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اچھی تنخواہیں دو۔ اور میں نے ایک بات اور کہی تھی، آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں پروگرام ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں کے امام کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اسحاق بھائی آئے ہیں کھیڑیا ہاٹ میں، ان کا مسجد کے امام ہیں، ان کے کمرے میں جاتا ہوں، چھوٹا سا کمرہ ہے، شادی ہو چکی ہے، فیملی کو لے کے نہیں رہ سکتے۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں امام کو رہنے کے لیے جو کمرہ ملتا ہے وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ امام صاحب بیچارے پورا پیر پھیلا دے تو کمرہ پورا فل ہو جائے گا۔ امام صاحب کے بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ نہیں صاحب، امام صاحب بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بیوی بچے آرام سے اپنے گھر میں رہیں گے۔ آپ پسند کریں گے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، آپ زندہ ہیں اور آپ کی بیوی بیوہ ہو جائیں؟ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج بہت سارے مدرسوں سے جو کانڈ ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں بدفعلی کے اور حرام کاموں کے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے دور رکھا جاتا ہے۔ میرا بس چلے تو ہر مدرسے میں یہ قانون لگا دوں کہ جتنے بھی ٹیچر رہیں گے فیملی کے ساتھ رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا انتظام کیا جائے، ورنہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ 6 مہینہ انسان شادی شدہ ہے، بیوی بچے والا ہے، بیوی سے دور رہے گا، شیطان طرح طرح کے خیالات ڈال سکتا ہے، شیطان غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کے امام کو اگر گندگی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو غلط کام سے بچانا چاہتے ہو، تو ان کو فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو۔ آج اگر آپ کی کمائی اپنے لیے ہے، اگر آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بناتے ہو، تو مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے ان ٹیچروں کے لیے بھی آپ کو فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے مجھے میرے بھائی، اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیمانچل میں، اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، دور دور تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، لائٹنگ کی گئی ہے، کئی لاکھ روپے ایک جلسے پر خرچ ہوتے ہیں، اور علاقہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ راستے میں چل کے آؤ تو راستہ پورا خراب ہے، کہیں چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنے خرچے کر کے مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، لیکن جب آخر میں حساب ہوتا ہے، مولوی صاحب چندہ بہت کم ہوا ہے، یہ رونا عام طور سے رویا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان جلسوں کے چندے سے مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں تو پھر کوئی دوسرا سسٹم نکالو، آپ جلسہ مت کراؤ۔ آپ سال میں پورے سیمانچل میں اگر 100 جلسے ہوتے ہیں، 100 نہ ہو 10 جلسے ہوں، 10 جلسے ہوں، اور 10 جلسے جو ہوں تبلیغی جلسے ہوں، دین پھیلانے کے لیے ہوں، کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگے، کوئی لڑکیوں کا بازار میں ان کی بھیڑ نہ لگے، کوئی بے پردگی نہ ہو، قاعدے سے شریعت اور قاعدے اور قانون کے حساب سے پروگرام ہو، اور مدرسے کا چندہ آپ پرائیویٹ طور پر، انڈیویجول طور پر آپ دیں تو انشاءاللہ بہت حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر مسئلہ وہی ہے، ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے سیمانچل کا کیا حال ہے، زبان پر وہی لائن آتی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے،
وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, سیمانچل کا علاقہ آج وہیں کا وہیں ہے. جہالت ویسی ہی ہے, غربت ویسی ہی ہے, دین سے دوری ویسی ہی ہے, بے پردگی دن بدن بڑھ رہی ہے, نوجوانوں میں شراب اور نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آؤ قرآن پر میں نے پوری تقریر قرآن پر کی ہے. ایک بڑی خاص بات اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. صرف قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے, قرآن کو سننا کمال نہیں ہے, قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے حضرت عمر سے کہا, اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو, اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو, ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو, ہمیں تحفہ نہیں دیتے ہو. حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا, ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جانے لگا. ان کے دربار میں ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب, کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے منہ نہ لگا کرو, جاہلوں کو نظر انداز کیا کرو. اے عمر یہ انسان جاہل ہے, اس کے منہ نہ لگیے, اس کو نظر انداز کر دیجئے. جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حضرت عمر سرنڈر ہو گئے, حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری کی روایت ہے, وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. حضرت عمر کی عادت تھی اگر قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کا کوئی حکم پیش کیا جاتا تھا, حضرت عمر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے اور مان لیتے تھے. میرے عزیزو, قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, مسجدیں آج ویران ہیں. قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ, اور آج زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, عورتیں بے پردگی نہ کریں, اور آج ہماری اور آپ کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں. قرآن کہتا ہے نشے کے قریب مت جاؤ, اور آج ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے نماز اپنے ٹائم پر پڑھو, ہمارا نوجوان آج نماز سے دور ہے. قرآن کہتا ہے لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ, ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی بڑا کمزور ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ قرآن میں جب قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ, قرآن تدبر کرنے کے لیے, قرآن غور کرنے کے لیے ہے. میرے عزیزوں, ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح, 1 گھنٹہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو. آج بنگلہ بھاشا میں قرآن کا انواد موجود ہے, اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے, انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے. جو زبان آپ کو آتی ہے, جو بھاشا آپ کو آتی ہے, اس بھاشا میں قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاؤ. آدھا گھنٹہ, میں زیادہ نہیں بولتا, آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ قرآن کو دینا شروع کر دو. میں نہیں کہتا کہ موبائل کو آپ جو ٹائم دیتے ہو وہ آپ قرآن کو دے دو, وہ دے دو گے تو زندگی سنور جائے گی, لیکن کم سے کم منیمم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کو ٹائم دو. میرے بھائیوں, آپ غور کریں گے زندگی میں برکتوں کو, آپ غور کریں گے, محسوس کریں گے زندگی میں برکتوں کو. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دنیا جہان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں, بزنس آپ کرتے ہیں, کاروبار آپ کرتے ہیں, کاروبار میں پروفٹ بھی ہوتا ہے, لاس بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, مگر قرآن کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے, ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ, قرآن پڑھنے والا ایسا بزنس کر رہا ہے, ایسا ویاپار کر رہا ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج کی پوری تقریر اسی قرآن کی فضیلت اور قرآن کی خصوصیات پر ہوئی ہے. یہ پوری تقریر سننے کے بعد بھی
اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھوں گا آپ ایک کان سے سننے آئے تھے اور دوسرے کان سے آپ نے اڑا دیا۔ لیکن ہاں، اتنے بڑے مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اگر ایسا ہے جو آج کی تقریر سننے کے بعد یہ طے کر کے یہاں سے جائے کہ ہاں اب اپنی زندگی میں ہم قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، قرآن پر ہم محنت کریں گے، کچھ قرآن مدرسے کو دے دیں گے، کچھ قرآن مسجد میں رکھ دیں گے، کچھ اپنی کمائی کا حصہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں گے، کچھ کمائی کا حصہ ہم دینی اداروں پر خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا اثر اپنی زندگی میں میرے پیارے ساتھیوں محسوس کریں گے۔ جاتے جاتے ہمارے جو یوٹیوبر بھائی ہیں ان کو دو پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو بھائیوں، مجھے آپ سے کوئی بیر نہیں ہے، میں ہر بار جب میں دورے پر آتا ہوں مجھ سے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب یوٹیوب والوں کا کیا ہوگا، لیکن جب میرے پاس وہ میسج آتا ہے مولوی صاحب آپ کی تقریر پر لڑکی کی تصویر بنی ہے، آپ کی تقریر پر مودی جی کی تصویر بنی ہے، آپ کی تقریر پر بھڑکاؤ جو ہے ٹائٹل دیا گیا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ویو حاصل کرنا۔ آپ ویو حاصل کرنے کے لیے پراپر طریقہ اپنائیے، تھمبنیل خوبصورت بنائیے اور آپ جو ہے اچھا سا ٹاپک دے دیجئے، لیکن کوئی غلط راستہ مت اپنائیے۔ کچھ چینل والے سدھرے ہیں مگر چونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اب میں کس کس کو پہچانوں گا؟ میرے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ تو نہیں کہ میں پہچانوں کہ کون سا کیمرہ کس چینل والے کا ہے۔ اب یہ کل جب تقریر کو ڈالیں گے، اور تقریر ہی ہے بھائی، زبان سے کوئی بات نکل سکتی، میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں، پھر بھی کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے، آپ اس بات کو بھی ڈال رہے ہو۔ ایک تقریر میں نے کہا کہ میں مدرسے میں ٹیچر ہوں، سرکاری ٹیچر ہوں، اس بات کو بھی ریکارڈ کر کے لوگوں نے ڈال دیا۔ آپ اتنی کامن سینس تو ہونی چاہیے، سمجھداری تو ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے۔ تو ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کے واسطے جب آپ یوٹیوب پر تقریر کو اپلوڈ کریں تو آپ الٹی سیدھی باتیں، مولانا صاحب نے لڑکی کا واقعہ بیان کیا، میاں بیوی کا واقعہ، میاں بیوی یعنی بالی ووڈ کے کسی فلم کا سین اٹھا کے ڈال دیا تھمبنیل میں، مولانا صاحب نے میاں بیوی کے بارے میں کیا بیان کیا۔ مجھے گالیاں سننے کو پڑتی ہیں، کمنٹ میں لکھا رہتا ہے کہ عبدالغفار صاحب یہ کیا کریں، ان کو کیا پتا ان کا چینل ہے کس کا چینل ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ اللہ کے واسطے آپ ایسا کام نہ کیجئے، تھمبنیل گڑبڑ سبڑ مت لگائیے۔ دوسرا کام، یہ پروگرام جو ہوا ہے، جلسے والوں نے بڑی محنت سے پروگرام رکھا ہے، آپ تمام حضرات جو بھی چینل والے ہیں، کچھ نہیں، جو بھی منیمم اماؤنٹ آپ جو دے سکتے ہیں، جو آپ کے اوپر بہت بوجھ نہ پڑے، آپ اس ادارے کو تعاون کر کے جائیں۔ شیخ توحید صاحب بھی بیان کر کے گئے ہیں، ادارہ بہت پرانا ادارہ ہے اور اس لائق ہے کہ ہم اس ادارے کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے سینوں کا قرار بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے اور ہمیں قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا